الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، سورہ توبہ کی یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا والی، یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں سے خطاب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہیں. آیت کا ترجمہ سن لیجیے. اے ایمان والوں، جو کافر تمہارے نزدیک ہیں ان کے ساتھ لڑائی کرو، ان سے جہاد کرو. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، یہ کافر لوگ تمہارے اندر سختی پائیں، نرمی نہیں. وَاعْلَمُوا، اور جان لو اس بات کو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ ہمیشہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. اللہ ہمیشہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. اچھا، بڑی پیاری آیت ہے قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں. پس منظر اس کا یہ ہے، جب مکہ فتح ہوا سن 9 ہجری میں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری کرنے لگے. تو جو مسلمان ایسے تھے جن کے رشتہ دار ابھی تک مشرک ہیں، ان کے دلوں میں ہلکی سی کوئی یہ لہر تھی کہ اگر لڑائی ہو تو اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ نہیں لڑیں گے. اس بات کا اظہار وہ کسی سے نہیں کرتے تھے. مکہ میں، طائف میں، جعرانہ میں، حجاز میں، مدینہ کے آس پاس مختلف ریاستوں میں بہت سارے لوگ ایسے اسلام ابھی پھیل رہا تھا. کچھ گھر والے مسلمان ہیں، کچھ گھر والے کافر ہیں، مشرک ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول مسلمانوں کو دیا، فرمایا کہ نہیں، اب اسلام کا مرکز مدینہ میں قائم ہو چکا ہے. اب الاقرب فالاقرب، جو جتنے قریبی کافر ہیں ان کو صاف کرتے جاؤ. اب ان کو چھوڑنا نہیں ہے. ہاں، آپ ایسے تھے، یہ نہیں دیکھ رہے آپ قرآن مجید میں سب سے زیادہ اللہ نے جہاد کا حکم نازل کیا. سچ بتاؤ، اور جب مسلمان جہاد کے ساتھ کھڑے تھے ان کی سلطنت وسیع ہوتی گئی. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، 4 خلفائے راشدین کے زمانے میں 3 بر-اعظم مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے تھے. بعد میں ہم لوگ بھائی اس پاکیزہ فریضے کو چھوڑ دیا. آہستہ آہستہ اللہ مسلمانوں کے ملکوں کو مختصر کرتے کرتے انگریزوں کی غلامی میں لے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی مدینہ کے آس پاس قریب ہیں ان کو چھوڑنا نہیں ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ سے یہودیوں کو نکالا. پھر یہودی خیبر میں جا کے بسے، وہاں جا کر ان کے خلاف جنگ لڑائی. سن 7 ہجری میں اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ جزیرہ عرب سے مشرکوں کو نکال دینا ضروری ہے. حضرت عمر کے زمانے میں جو عرب کے نام سے جو ملک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں
کوئی مشرک رہا نہیں، یہودی بھی عیسائی بھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے پاک کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجے اور وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف لشکر بھیجے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں روم کی سرحد تک دنیا میں جہاد کے لیے گئے، تکلیف اٹھا کر گئے اور امت کو بتایا اگر امت کی عزت ہے تو خدا کی قسم وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ہمارے لیے دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم ایک پوائنٹ آف ویو کو لے لیتے ہیں، آپ کی نظر میں نماز ہے تو پھر آپ دوسرے شعبوں کو بھول جاتے ہیں، آپ کے حق میں اخلاقیات ہیں تو دوسرے شعبوں کو بھول جاتے ہیں، آپ تبلیغ کے ساتھ وابستہ ہے، آپ جہاد کو بھول جاتے ہیں، وہ جہاد کے ساتھ وابستگی ہے تو وہ تبلیغ کو برا سمجھتا ہے، نہیں کرتا۔ تدریس والے، درس قرآن، درس حدیث والے اس کو ضروری سمجھ کر تبلیغ کو چھوڑ دیتے ہیں، جہاد کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ کہ دین اسلام کے ہر پہلو میں اتنی کمزوری آئی ہے کہ اس پہلو کو ٹھیک کرنے والا جو امیر ہے اس کی نظر میں وہی پہلو سب سے زیادہ کمزور ہے، دوسرے صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں تھا۔ تبلیغ اللہ، دعوت اللہ، دعوت اللہ، لوگوں کو دین کی طرف بلانا یہ اصل ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ اس تبلیغ کے راستے کی صفائی ہے۔ رکاوٹ بنے سر کاٹ کے چلے جاؤ بھائی، تبلیغ کا راستہ جو روکے اس کی صفائی کے لیے اللہ نے جہاد دیا تھا۔ لیکن عذاب تو یہ کہ ہم اب دونوں کو مقابلے میں لائے، میں جہاد کر رہا ہوں، تبلیغ والوں کو برا سمجھتا ہوں، تبلیغ والے تبلیغ کر رہے ہیں، جہاد والوں کو برا سمجھتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نظام دوبارہ دکھائے، ایسا کوئی امیر اللہ تعالیٰ دوبارہ دے دے، اس امت کو اکٹھا کرے اور پھر یہ امت اسی ترتیب سے آگے بڑھے جس ترتیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اٹھے، ابو بکر لے کر اٹھے، عمر لے کر اٹھے، عثمان لے کر اٹھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑی شورش، بڑی فساد کے باوجود خدا کی قسم کابل تک فتح ہوا۔ کابل میں صحابہ کرام نے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کتاب الوضو کی، عبداللہ بن سمرہ صحابی رسول کابل میں افغانیوں کو وضو کا فرض سکھا رہے ہیں۔ دین ان تمام شعبوں پر کام کرنے کی وجہ سے زندہ تھا، بعد میں ایک ایک ہو کے ہم نے چھوڑ دیا تو یہ چیزیں دور ہو گئیں۔ تو نبی کریم سے سب کو یہ حکم ہے، نبی قریب جتنے بھی کافر ہیں ان کے ساتھ لڑائی، بس اب ان کے ساتھ معافی نہیں، قبول کریں ٹھیک ہے اسلام، نہیں تو تلوار فیصلہ کرے گی۔ اس پر عمل ہوتا رہا۔ نبی کریم سے سب کے زمانے میں جب آپ سے سب دنیا سے جا رہے تھے، عرب دنیا میں اسلام مکمل پھیل چکا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات یہاں ذکر کی ہے جس کی آج کل بڑی ضرورت ہے۔ کیا فرمایا؟ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اے مسلمانوں تمہارے اندر کافر سختی محسوس کریں، کافر تم سے ڈر کر زندگی گزاریں۔ اے مسلمانوں تم سے کافر ڈر کر زندگی گزاریں، تمہارے اندر کافر اپنے لیے نرمی نہ پائیں۔ اور یہی دین اسلام کا مزاج ہے۔ کیا فرمایا؟ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار، اس نبی کے ساتھ جو مسلمان آج موجود ہیں یہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ آپ ایسے آپ کی سختی مسلمان کے لیے نہیں، آپ کی سختی کفر کے لیے، آپ کی سختی شرک کے لیے، آپ کی سختی کافروں کے لیے اور مشرکین کے لیے۔
اللہ فرما رہے ہیں مسلمان اپنے اندر سختی کافر کے لیے تیار رکھیں اور اس سختی کو دیکھ کر کافر ڈرے۔ آج کل آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں امریکہ صاحب چودھری بنے ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں امن قائم کرنا چاہتا ہے۔ امن یاد رکھیں، میں حیران ہو جاتا ہوں اس زمانے کی تعلیم یافتہ لوگوں پر۔ یہ قرآن میرے سامنے ہے، آپ سارے سمجھدار مسلمان بیٹھے ہیں، خدا حاضر ناظر کی امن عدل و انصاف کے بغیر آتا ہی نہیں ہے، ایسے آئے گا؟ ایک طرف اسرائیل کی مدد کر کے مسلمانوں کی نسل کشی کروائے اور دوسری طرف یہ ڈونگ رچائے کہ میں دنیا میں امن قائم کرنا چاہتا ہوں۔ امن کے لیے عدل ضروری ہے، امن کے لیے انصاف ضروری ہے، مساوات ضروری ہے۔ وہ تو ہے ہی شور مچاؤ گے، شور مچا کے مسلمانوں کو ہر جگہ ڈیگریڈ کرتے رہو، مسلمانوں کو ہر جگہ تنگ کرتے رہو، ان کی جو نسل کشی بھی جائز ہے، ان کے لیے تمام چیزیں جائز ہیں، ان کے لیے ساری چیزیں حرام۔ پھر ایک سوال کا جواب تو دے دیں آپ، سیکورٹی کی ضرورت کس کو نہیں ہے؟ کون سا ملک ایسا ہے جس کو تحفظ کی ضرورت نہیں ہے؟ اور اس تحفظ کی بنیاد پر اسرائیل نے مسلمانوں کے 1 لاکھ سے زیادہ بندوں کو شہید کیا، 20 لاکھ سے زیادہ ہمارے گھر، مسجدیں، اسپتال گرائے گئے، بے گھر ہوئے، خیموں پر لوگوں کو بسایا۔ اب ان کی پیاس نہیں بجھ رہی اور وہ امریکہ کی حمایت میں مسلمانوں کے خیموں میں میزائل برسا کے روزانہ 100 سے زیادہ بندے شہید کیے جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ کافروں کا علاج مذاکرات نہیں ہے، ان مشرکوں، عیسائیوں، یہودیوں کا علاج خدا کی قسم مذاکرات سے ناممکن ہے، مذمتی بیانات سے ناممکن ہے، اور ہر قسم کی جنابے آپ ان کو رشوت دے جیسے اللہ رب نے دیا، سونے کے جہاز پیش کرو، ڈالر پیش کرو، سونا چاندی ان کے قدموں میں لا کر ڈالو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کافر ایک چیز سے راضی ہوں گے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ مسلمان اپنا دین چھوڑ کے عیسائیت کو قبول کرے یا یہودیت کو قبول کرے، اس سے کم میں کوئی کافر، کوئی عیسائی، کوئی یہودی راضی نہیں۔ آیت بتا رہے ہیں کہ میرے نبی قریب کی بستیوں میں جتنے بھی کافر ہیں ان کے ساتھ جہاد کر کے زمین کو پاک کر دے کفار سے۔ اللہ کے نبی نے عمل کیا، ابوبکر نے عمل کیا، حضرت عمر نے عمل کیا، حضرت عثمان نے عمل کیا، اور حضرت علی رضی اللہ ان خلفائے راشدین نے عمل کیا۔ اللہ نے اسلامی سلطنت کو پھیلاتے پھیلاتے دین پر اعظم میں پہنچایا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات بھی بڑی پیاری ہیں، فرمایا کہ بھائی کافروں کے بارے میں نرمی نہ کرو، مشرکوں کے بارے میں، یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں نرمی نہیں۔ فرمایا کہ بھائی اگر ایک تنگ راستہ جاری، ریاض الصالحین کی روایت ہے، مسلم اور بخاری کے حوالے سے متفق علیہ روایت، فرمایا کہ تنگ راستہ ہے، سامنے سے یہودی آ رہا ہے اور دوسری طرف سے مسلمان آ رہا ہے، فرمایا کہ مسلمان نیچے اتر کر یہودی کو راستہ نہ دے، راستے پر مسلمان کھڑا رہے گا، یہودی نیچے اتر کر اس کو راستہ دے گا۔ ہم ایسے تھے، خدا کی قسم، پھر ہم ایسے لڑائے گئے کہ اس نفرت نے، اس فرقہ بازی نے، اس مسلکی اختلافات نے، اس جناب اپنے مسلک کی تبلیغ نے ہمیں ایسا برباد کیا کہ بھائی ہم کمزور ہوتے ہوتے اب ہمیں امریکہ کی سیکورٹی کی ضرورت ہے۔ امریکہ جس کی سیکورٹی کے جناب نوٹیفیکیشن جاری کرے وہ محفوظ ملک کہلاتا ہے، ہم اتنے کمزور ہو کے رہ گئے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے، اگر یہ جہاد فی سبیل اللہ کو جاری رکھیں گے تو اللہ عزت بھی دیں گے، اللہ مال بھی دیں گے، اللہ اس کی برکت سے ان کی سیاحت کو بھی دنیا میں عام کریں گے۔ جب یہ امت جہاد کو چھوڑ دے گی، اللہ کے نبی نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب تم جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دو گے اللہ اپنے دشمنوں کو تمہارے اوپر غالب کر دیں گے۔ ایسے ہی ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا وَاعْلَمُوا، یہ لوگوں
جان رکھو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ کمال ہے اس سورت کے شروع میں بھی اللہ نے مشرکوں کو، کافروں کو اللہ نے ان سے بیزاری کا اعلان کیا۔ یہ سورت کا آخری رکوع ہے، اس رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ سختی کا حکم دے رہے ہیں۔ اور یہ سورہ توبہ قرآن کی آخری صورتوں میں سے اس کے احکامات قیامت تک کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے دے کہ ہم دین کے جس شعبے میں ہیں اس شعبے کی ہی فکر نہ کریں، ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں ہمارا ایمان بھی ہو، عبادات بھی ہو، معاملات بھی ہو، معاشرت بھی ہو، اخلاقیات بھی ہو، سیاست بھی ہو، معیشت بھی ہو، ساتھ لائن جب ہمارے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین پر چلنا آسان